یشرک بعبادت ربہ احدا، جو بھی قولی عبادت، جو بھی فعلی عبادت ہے، اگر کسی بھی عبادت میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کو شامل کر لیا تو یہ عبادت ضائع ہو جائے گی، یہ وقت ضائع ہو جائے گا، یہ مال و دولت اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا جس کا کوئی بھی نتیجہ قیامت کو میسر نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے ہی کوئی بات کرنے یا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری ضروری بات، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کوئی عبادت نہیں ہوگی، وہ عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بڑی سادہ سی مثال ہے، ہر شخص آج کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو بڑے دبے الفاظ میں یہ کہہ کر ہی فارغ ہو جاتا ہے، میرا مقصد تو نیک ہے نا بھائی، میری نیت تو نیکی کی ہے نا۔ نیت کا نیک ہونا بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت نہ ہو تو یہ نیت کا خالص ہونا بھی کافی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ نفوس قدسیہ جن کے بارے میں اللہ نے اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، تمام کی تمام ڈگریاں جاری کی ہیں، لیکن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق فرمایا کہ تم روزہ افطار کر لو، لیکن جب ان کو اس بات کی خبر ملی کہ چند صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا اس نیت سے کہ ہمارے پاس قوت ہے، ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور آگے اگر جہاد کی ضرورت پڑی، لڑائی کی ضرورت پڑی تو ہم لڑائی بھی کر سکتے ہیں، نبی کے صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے اختیار کیا، اور ایسے نفوس قدسیہ قیامت تک نہ آج تک آئے ہیں نہ آ سکیں گے۔ نیت کے بارے میں اگر کچھ شک کرتا ہے کسی صحابی کے بارے میں، اس کا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ نیت بھی اچھی ہے، رکھا بھی روزہ ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ روزہ افطار کر لو، تو چند صحابہ نے روزہ افطار نہیں کیا، تو لفظ دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمائے، اولئک العصاة، اولئک العصاة، یہ گنہگار ہیں، یہ گنہگار ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد بھی روزہ افطار نہیں کر رہے۔ اگر صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کون سا ایمان ہے آج ہمارے سینے میں کہ ہم جو چاہے کرتے رہیں اور صرف اتنی بات کہہ کے فارغ ہو جائیں کہ نیت تو نیک تھی یار میں ذکر ہی کر رہا ہوں، دیکھو میں نماز ہی پڑھ رہا ہوں، میں یہ قربانی کر رہا ہوں، یہ دیکھو میں صدقہ ہی کر رہا ہوں۔ نیت بھی نیک ہو، ارادہ بھی اچھا ہو، نیکی کا عمل بھی ہو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں رہنمائی نہیں فرمائی تو وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ برائی تو ہو سکتی ہے جس کے بارے میں کل کلا اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آخری بات جو ایک مہم بات ہے، ابھی ہم نے عبادت کی تعریف یہ سنی، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جو ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان تینوں چیزوں کے ساتھ جب انسان اپنے خالق کو راضی کرتا ہے تو وہ قول، وہ ظاہری عمل، وہ باطنی عمل عبادت کہلاتا ہے۔ آج کسی کو کہہ دیا جائے نماز پڑھ لو، کہتے پھر کیا ملے گا؟ آج کسی کو کہہ دیا جائے کہ میرے بھائی رمضان کا مہینہ ہے تو تراویح پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، کہتا ہے جی دکان کیسے چھوڑیں؟ آج کسی سے گزارش کی جائے انتہائی ادب سے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اپنے چہرے پہ سجانی چاہیے، کہتے ہیں نوکری کیسے رہے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کا نتیجہ کیا آخرت میں ہی مرتب ہوگا جنت کی شکل میں، یا کہ اللہ نے دنیا میں بھی اس کے لیے کچھ رکھا ہے؟ یہ بہت بڑا اعتراض، بہت بڑا اشکال، بہت بڑا وسوسہ اور بہت بڑا حیلہ انسانیت کے دلوں میں آ چکا ہے، جس
غبار کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم چند لمحات میں ان پہلوؤں کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عبادت میں دل لگانے سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے، آخرت تو بنتی ہی بنتی ہے. مثال کے طور پہ آئیے، انسان کی عبادت دل سے شروع ہوتی ہے، نیت کا تعلق دل سے ہے. النیت عبارۃ عن انبعاث القلب، دلی جذبات کا نام نیت ہے. ان محل النیت القلب، نیت کا محل بھی انسانی دل ہے، جیسا کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نیت کی حدیث کے تحت فرماتے ہیں. نیت اگر انسان اچھی کر لے، نیکی کی نیت کر لے، دنیا میں اس کو کیا ملتا ہے؟ اور اگر نیت میں تھوڑی سی خرابی آ جائے تو دنیا میں کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص نیتک یکفیک القلیل من العمل. نیت اگر تمہاری خالص ہے، اللہ کو راضی کرنے والی نیت ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی کی نیت ہے، معمولی سا عمل بھی دنیا کے اندر ہر کامیابی کی نوید تمہیں سنائے گا، اور کل قیامت کو تو کامیابی ملنی ہی ملنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات سننے سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے، کاروباری اپنے کاروباری حساب و کتاب میں لگا رہتا ہے، اور مومن وہ کاروباری حسابات میں نہیں پڑتا، وہ دیکھتا ہے کہ میں قیامت کے دن کس طرح کامیاب ہو سکتا ہوں، دنیا میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو مجھے راحت پہنچا دے، اور اس راحت کے بعد ابدی راحت کے لیے میں